السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. کل ہم نے آپ کو اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ دال میں بہت کچھ کالا ہے. مین سٹریم نیشنل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا سے جب چیزیں اٹھ کے آئی ہیں، آج اس کے اوپر مزید پیش رفت ہوئی ہے. آج ہم اپنی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جو دعوے دار ہیں سول سپرمیسی کے، انہوں نے کیسے کیسے یو ٹرن لیے. اصول جو تھے وہ کہیں گم ہو کے رہ گئے. اور مزے کی بات ہے کہ جو اس طرف کے لوگ ہیں جو سب کچھ کہہ رہے تھے کہ سب اچھا ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے، وہ اور یہ لوگ جو ہیں وہ کئی جگہ پہ ایک جیسے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس جگہ پہ ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بھی جو سول سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، جو سول بالادستی کی بات کرتے ہیں، وہ اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں اور جو معاملہ تھا وہ کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے آج جس وقت اپنے کیبنٹ میٹنگ کے بعد میڈیا ٹاک کی، اس میں انہوں نے بتایا کہ جو سلیکشن ہے ڈی جی کی تعیناتی کی، ISI کی تعیناتی کی، وہ ایک قانونی مسئلہ ہے. یہ اور ایک اور انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی پاکستان کی فوج اور جو ہے پاکستان کا پرائم منسٹر ہاؤس یا پاکستان کی حکومت کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے پاکستان کی فوج کے اوپر یا ان کے سپہ سالار کے اوپر حرف آئے. اور اسی طرح پاکستان کی فوج کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے سول سیٹ اپ کے اندر یا وزیر اعظم کے اوپر کوئی حرف آئے. اور فواد چودھری صاحب نے بڑی اہم لائن آگے بولی کہ ڈی جی کی تعیناتی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اس میں اتفاق رائے ہے، لیکن یہ جو اتھارٹی ہے وہ وزیر اعظم کی ہے. تو بات یہاں پہ اتھارٹی جو ابھی تک سارا کچھ معاملات دیکھے جا رہے تھے کبھی کس طرح کبھی کس طرح، وہ ان کے اس ایک جملے نے واضح کر دیا. سب سے پہلے میں سیاستدانوں کے اوپر آتا ہوں. وہ سیاستدان جو کہتے تھے یا جن کی پارٹی یا پارٹی کی لیڈرشپ کہتی تھی کہ سول بالادستی ہونی چاہیے، جو وزیر اعظم کی صوابدید یا اس کا استحقاق ہے وہ مجروح نہیں ہونا چاہیے، وہ بلکہ اس وزیر اعظم کو خود استعمال کرنا چاہیے، کسی اور کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکن اب یہ اصول تھوڑا سا بدلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جو سول سپریمیسی کی بات کرتے تھے، جنہوں نے اس وقت تک سکون کا سانس نہیں لیا تھا جب تک ISPR نے اپنی ٹویٹ 2017 میں ریجیکشن والی واپس نہیں لے لی تھی، اس کو انا کا مسئلہ بنایا ہوا تھا اس وقت کے حساب سے اگر دیکھا جائے. اور اگر تھوڑا سا مزید پیچھے چلے جائیں تو جہانگیر کرامت صاحب نے نیشنل سیکیورٹی جو کمیٹی ہے اس کی بنانے کی جو ایک تجویز دی تھی، صرف ایک تجویز دی تھی، اس کے اوپر نہ صرف ایکسپلینیشن کال کی تھی آرمی چیف کی اس وقت کے وزیر اعظم جناب محمد نواز شریف صاحب نے، بلکہ جس وقت انہوں نے اپنی ایکسپلینیشن دی تو انہوں نے کہا یہ ایکسپلینیشن کافی نہیں ہے، بلکہ ریزائن کے اوپر ہی اکتفا ہوا تھا اور ریزائن کے اوپر ہی سیٹسفائیڈ ہوئے تھے اس وقت کے وزیر اعظم. ان کی پارٹی اس وقت کیا کہہ رہی ہے کہ ڈی جی ISI کا مسئلہ تھا، یہ والے بن جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فوج کا اپنا وہ ہے، وہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہے کہ ان کا اپنا لگا دینا چاہیے. بندہ وہ والی بات کرے جو اپنے زمانے کے اندر انہوں نے کی ہو. ضیاء الدین بٹ جن کو ڈی جی ISI سے اٹھا کے آرمی چیف لگایا گیا تھا، وہ بھی کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ابھی کل ہی 12 اکتوبر گزری ہے، اور جو سارا کچھ ہوا تھا وہ تو سب کے سامنے ہے. اور اس وقت ایسا کیا جا رہا ہے کہ اس مطلب ہے کہ جن کے لیڈر کے حوالے سے یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کے بیانیے کو انڈیا کے اندر سپورٹ کیا جاتا ہے، آپ کے بیانیے کے اوپر مودی شامیانے بجاتا ہے، یا مودی کے بیانیے سے مودی کا جو پاکستان کے خلاف بیانیہ ہے اس سے زیادہ جو مضبوط بیانیہ ہے یا زیادہ خطرناک کہنا چاہیے بیانیہ ہے وہ آپ کا ہے، یہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور کیا کیا کہا جاتا ہے. وہ لوگ آج عمران خان کے اس بات کے اوپر کہ وہ تعیناتی کیوں نہیں کر رہے، وہ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں جن کے اوپر یہ الزام لگتا ہے، اور وہ اس کی آگے سے توجیحات بھی دیتے ہیں کہ یہ اصول کی بات ہے، یہ مودی کو خوش کرنے کی یا انڈیا کی بات نہیں ہے، اصول کی بات ہو رہی ہے. اصول یہ کہتا ہے، اصول یہ کہتا ہے، اصول یہ کہتا ہے. اصول کی پٹیاں پڑھانے والے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت یہ کہہ رہا ہے، بھارت خوش ہو رہا ہے، یہ چھوٹے سے مسئلے کو لے کے نا کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے، بلا بلا بلا. اچھا، یہ تو تھی بات ایک. اب دوسرے میں ان صحافیوں کی طرف اور ان یوٹیوبرز یا ویلاگرز کی طرف آتا ہوں
جو سول سپریمیسی کے دعوے دار ہیں اس وقت سول سپریمیسی کے دعوے دار جو ہیں وہ ان کی نظر میں جو پنڈی ہے وہ بالکل وزیر اعظم کو شٹ اپ کال بھی دے رہا ہے. ان کے بقول وزیر اعظم کو پتہ نہیں ڈسکاؤنٹ اور کنسیشن یا پتہ نہیں کیا کیا دے رہا ہے, اور ان کے بقول وہ بہت زیادہ مہربانی کر رہا ہے, اور ان کے بقول یہ بھی بتا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ آپ کا ایڈیشنل, اس میں ایڈیشنل کچھ نہیں ہوتا, یہ ہمارا سیٹ اپ ہے. یعنی کہ آرمی چیف کہہ رہے ہیں بقول ان کے کہ یہ ہمارا سیٹ اپ ہے, ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے, یہ گورننس کے ایشو نہیں ہے, ڈی جی کی تعیناتی اس میں آپ کا کچھ نہیں ہے, اس میں آپ کا وہ نہیں ہے, اس میں آپ کا لینا دینا نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو نواز شریف کی باری تو کہتے ہیں کہ سول سپریمیسی ہو, نواز شریف فیصلے کریں, ان کی ثوابدید ہے, باقی کون آتے ہیں اپنے فیصلے کرنے والے. اب سیم وہی صورتحال ہے, صرف وزیر اعظم بدلا ہے, تو یہاں پہ اصول جو ہے وہ بدل چکا ہے. اس وقت ادارے جو ہیں یا جو آرمی کا ادارہ ہے یا فوج کا ادارہ ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ خود اپنے فیصلے اس کو خود کرنے چاہیے بقول ان کے جو سول بالادستی کے دعوے دار ہیں, اور ان کو فیصلے اپنے خود کرنے چاہیے. ان کو اپنا دیکھنا چاہیے کہ آگے کیا کرنا ہے, وہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں, وہ بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے. یہاں تک بھی کہا گیا کہ پتہ نہیں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں کوئی زائچے شائچے کھچوا رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں کس طریقے سے وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں, اسی وجہ سے جنرل فیاض حمید کو لے کے جانے, پتہ نہیں کچھ سورج گرہن اور چاند گرہن, پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں. وہ باتیں تو ہوا میں ہیں, لیکن جو یہاں پہ ایک بات اصول کی وہ یہ ہے کہ اگر اس کا پروگیٹو ہے, اس کا ثوابدید ہے وزیر اعظم کا, تو اس کو اس کے مطابق ہونا چاہیے. جس طرح فواد چودھری صاحب نے لائن بولی ہے کہ وزیر اعظم کی ہی اتھارٹی ہے, اسی کے مطابق ہونا چاہیے. تو اصول جو ہوتا ہے وہ اصول رہتا ہے, وہ کہیں بدل نہیں جاتا, آگے جا کے کہیں جا کے تبدیل نہیں ہو جاتا. ایک نے تو ایک اور جو ہمارے صحافی ہیں وہ انہوں نے کہا کہ وہ بھی خیر سول سپریمیسی اور سول بالادستی کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ڈی جی کو بنا دیا, ان کو بنا دیا تو کیا ہو گیا, اس میں وزیر اپنا باجوہ صاحب کی مرضی شامل ہے. آج باجوہ صاحب کی مرضی شامل ہو سکتی ہے, تو جب نواز شریف کوئی فیصلہ کرے اس کے اندر اگر باجوہ صاحب یا اس وقت کا آرمی چیف کوئی اپنی ان پٹ دینا چاہے تو وہ مرضی شامل نہیں ہو سکتی. آج اس معاملے میں ان کو ان کے ادارے کے فیصلے صحیح نظر آ رہے ہیں. یہ چھوٹا معاملہ ہے, یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے, انا کا مسئلہ بنا دیا ہے, بیچ میں مہنگائی بھی لے ہیں, ڈالر کی قیمت بھی لے ہیں, اسٹاک ایکسچینج بھی لے ہیں, بھارت بھی لے ہیں, انڈیا سب کچھ لے ہیں. اچھا اب آتے ہیں دوسری طرف. جو لوگ کہہ رہے تھے کہ اس میں کچھ نہیں ہے, معاملہ رفع دفع ہو گیا ہے, کچھ لوگ اداروں کی لڑائی چاہتے ہیں, تو پہلے تو فواد چودھری صاحب کی اپنی بات حاضر ہے, کچھ نہ کچھ تو ہے. آج 6-7 دن گزر گئے ہیں, ابھی تک کچھ سامنے نہیں آیا کہ کون ڈی جی آئی ایس آئی ہے اس ٹائم تک, تو کچھ نہ کچھ تو ہے. ابھی تک نئے ڈی جی آئی ایس آئی نے ابھی تک چارج نہیں سنبھالا, تو کچھ نہ کچھ تو ہے. جنرل فیاض حمید کا ابھی تک کیا سٹیٹس ہے, وہ پشاور کے کور کمانڈر لگے ہیں یا نہیں لگے, کچھ نہ کچھ تو ہے. وہ جو کچھ نہ کچھ نہیں ہے کہ کہہ رہے تھے, وہ تو اب کھمبے نوچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کچھ میں خاموشی چھائی ہوئی ہے, کچھ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. یہ تو کچھ ایک بلکہ یہ بھی کہہ رہے تھے, وہ بڑے جناب غصے سے بولتے ہیں وہ, اور بڑا ان کے اندر غصہ پایا جاتا ہے. میں ان کا کیا کہوں گا, بہت یہ نہیں ہے, بہت یہ ہے, اس طرح کر کے وہ بولتے ہیں, اور کبھی ادھر دیکھتے ہیں اور کبھی ادھر دیکھتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں بولتے ہوئے, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے جو کہہ رہے تھے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے, تصادم کے جو خواب دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اور پنڈی کے اندر, وہ ان کے خواب ٹوٹ جائیں گے, کچھ نہیں ہوگا, کچھ بھی ایسا نہیں ہے. اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ اختلافات تو ہر جگہ ہوتے ہیں, تو اسی اختلافات کو تو پچھلے 4-5 دن سے رویا جا رہا ہے, جس کو آپ مان نہیں رہے تھے. اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں, کنفلکٹ ہو جاتا ہے. بھائی کنفلکٹ ہو جاتا ہے تو اسی چیز کا رونا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگیں تھوڑی ہو جاتی ہیں, جنگ تو خیر نواز شریف کے دور میں بھی نہیں ہوئی تھی کبھی, جنگ تو باقاعدہ کبھی بھی نہیں ہوتی. اور اب انہوں نے یہاں تک بھی کہا ہے, جس کی سن کے میرے تو پیڑ میں بل پھٹ گیا ہنس ہنس کے, کہ یہ کنفلکٹ اگر ہوتا بھی ہے تو فوج یا آئی ایس آئی یا اس طرف سے حکومت بتاتی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 5 دن سے جو بول رہے تھے, جو بتا رہے تھے, وہ پھر ایسے ہی تھا, کیونکہ اختلاف تو تھا. آپ اگر ان کے وکیل بنے ہوئے تھے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کنفلکٹ جب ہوتا ہے تو بتایا نہیں جاتا. تو آپ بغیر اس انفارمیشن کے کہ اختلاف ہے یا نہیں ہے, کیا چیز بتا رہے تھے کہ کچھ نہیں ہے, کس چیز کے اوپر وہ
پانی پھیرنے کی کوشش کر رہے تھے یا ایک وہ جسے کہتے ہیں کہ معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی اپنی طرح کوشش کر رہے تھے، وہ معاملہ کیا تھا؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ کنفلکٹ کے بیچ میں بتایا نہیں جاتا تو پھر آپ صبح دوپہر شام بتا کے یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر اور مین سٹریم جو ٹی وی چینل ہیں اس کے اوپر آپ بتا کے کیوں ہلکان ہو رہے ہیں کہ کچھ ایسا نہیں پک رہا، کچھ ایسا نہیں ہو رہا، کیوں پاگل بنا رہے ہیں، کس کو پاگل بنا رہے ہیں یار؟ تو یہ چیزیں ہیں، اصول آپ کے سامنے ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ہے یا وزیر اعظم نواز شریف ہے، ہونا کیا چاہیے اس کا فیصلہ آپ خود کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم اگر ایک ہوگا تو وہ معاملہ جو ہے سول سپریمیسی کا آ جائے گا، وزیر اعظم دوسرا ہوگا، نہیں معاملہ کچھ نہیں ہے، یہ قومی ہے ادارے ہے۔ اور مزے کی بات ہے یہ جو معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہو رہا، وہ بھی انڈیا کی، وہ میں نے شروع میں کہا نا کہ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ بھی انڈیا کا میڈیا کو لے کے پیٹ رہے ہیں، وہ بھی انڈیا کا بتا رہے ہیں انڈیا میں بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، انڈیا میں یہ ہو رہا ہے، انڈیا میں ہو رہا ہے۔ یعنی کہ جو سول بالادستی کے دلدادہ جو ان کے دشمن تھے، جن کے بارے میں یہ صبح شام وی لاگ کرتے ہیں، یہ دونوں اس ٹائم ایک پیج پہ ہیں۔ کس پیج پہ؟ کہ انڈیا میں یہ بنایا جا رہا ہے، ادھر والے بھی ادھر والے بھی۔ ادھر والے جو سول بالادستی کے پہاڑے سناتے ہوئے گردانے کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں کچھ نہیں ہے، معاملہ ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اتنا بڑی موت نہیں ہے، انا کا مسئلہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ادھر والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہو انڈیا انڈیا انڈیا، وہ کہہ رہے ہیں انڈیا انڈیا۔ تو معاملہ آپ کے سامنے ہے، فیصلہ آپ خود کریں۔ کسی ایک طرف اصول جو ہوتا ہے وہ بدل نہیں جاتا کسی ایک کے پلڑے میں، اگر اس وقت کا وہ چل رہا ہو۔ اور سول بالادستی، سول سپریمیسی کے دعوے دار کی لیڈر کی ایک میں ڈائلاگ آپ کو بتا دیتا ہوں، پاور ٹاکس ٹو پاور۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ کون سا بیانیہ، کون سا نظریہ، کون سی مزاحمت۔ ناظرین آج کے لیے اتنی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔